یہ کہ اب افغانستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ بی ایل اے کے کیمپس ہیں, وہاں سے ٹریننگ یا ہتھیار یا فنڈنگ جو بھی اس کا بندوبست ہو رہا ہے وہ کہاں آ کے اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں. ٹی ٹی پی کا بھی یہی ہو رہا ہے. اب دس ہیز آلسو کالڈ انٹو کوسچن کہ جو پاکستان کی افغانستان کی طرف پالیسی رہی ہے یا موجودہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کا ایک ریویو بھی ہونا چاہیے, اس کو بدلنا چاہیے. اور ہم نے بھی اس پہ کچھ بات کی تھی آپ سے یاد, میں آپ کو یاد بھی کروا دیتا ہوں کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اسکیلپل اپروچ آپ نے کہا تھا, اور اس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے. لیکن ایک اوور ویو بھی, ایک براڈلی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا کیا افغانستان کے ساتھ. مطلب یہ پورا ہم نے بھروسہ کیا ہوا تھا طالبان کے اوپر فار سو مینی ڈیکیڈز, اور اب ہم نے کیا آگے کرنا. جی اجاز. رضا, ویسے میں آپ کی بات سے ہلکا اختلاف کروں گا. یہ ضرور کریں, شدید کریں. نہیں, میں بہت حد تک آپ درست بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو نا ایک سیاق و سباق میں ڈالنا بہت ضروری ہے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو مسئلہ شروع ہوا وہ ہم نے نہیں شروع کیا, وہ افغانستان نے شروع کیا. ٹھیک ہے, افغانستان وہ پہلا ملک تھا, اب پہلا اور دی اونلی, کہ جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا پاکستان کے بننے کے بعد. یہ علیحدہ بات ہے کہ 1 مہینے کے بعد اکتوبر میں انہوں نے تسلیم کر لیا, اور ظاہر شاہ نے جو ہے وہ جو ہے نا سفیر بھی بھیجا اپنا, یوز ٹو اسپیک فلوئنٹ اردو اینڈ آل دیٹ. تو یہ زیر و بم جو ہے وہ آتے رہے. لیکن اسی زمانے میں جو سردار داؤد جو کہ وزیر اعظم تھا, وہ فقیر اے پی کی انسرجنسی کا بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جس میں پھر وہ بومنگ ہوئی اور اس میں کچھ لوگ افغانستان کی طرف جو ہے وہ مارے گئے, جسے آپ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. اس کے بعد سے انہوں نے یہ دوبارہ یہ کوٹ ان کوٹ ڈیورینڈ لائن کا جو ہے وہ شروع کیا. باجوڑ میں جو ہے وہ ملٹری ایکسپیڈیشن بھیج دی افغانوں نے, اور وہ سال کی تگ و دو کے بعد باجوڑیوں اور ایف سی اور فوج نے مل کے ان کو وہاں سے نکالا. تو یہ مسئلہ ہمارا شروع کیا ہوا نہیں ہے. پھر جس وقت سردار داؤد نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا, اس تختہ الٹنے کے بعد جب وہاں پہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو بہت سارے جو لوگ تھے, عبدالرب رسول سیاف ہو گیا, گلبدین حکمتیار ہو گیا, احمد شاہ مسعود ہو گیا, وہ اور اپنا استاد ربانی وغیرہ, یہ سب کے سب اٹھ کے پاکستان آ گئے. یہ پشاور میں تھے. فرنٹیئر کور کی اس زمانے میں آئی جی ایف سی جو ہے یوز ٹو بی اے بریگیڈیئر, تو وہ بریگیڈیئر کون تھا؟ نصیر اللہ بابر مرحوم. تو ان کو باضابطہ فنڈ ملتے تھے, یہ ایف سی کی ایکویٹنس رول پہ تھے یہ لوگ. تو اس زمانے میں ایک پوزیشن پیپر لکھا گیا کہ جی افغانستان کو اپنی کمر سے اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ جو وہاں پہ معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا ہوا دی جائے. تو ہم نے ان کی مدد کرنی شروع کی, جو کہ بہت ہی معمولی سی تھی. کیا تھا اس کے اندر؟ .303 لی اینفیلڈ رائفلز تھی, کوئی تھوڑے بہت پیسے تھے, یہ سب. لیکن یہ جو چیز ہو رہی تھی, اس کے بعد میں نے آپ کے پروگرام پہ ایک دفعہ ذکر کیا تھا, اور یہ مرحوم ریاض کھوکر صاحب جو اس زمانے میں نوٹ ٹیکنگ کر رہے تھے ایز اے جونیئر آفیسر, فورن سروس آفیسر, داؤد کی, اور دس از پارٹ آف دا ریکارڈ, یہ کوئی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. تو بھٹو صاحب کی اور داؤد کی ملاقات ہوئی, جس کے اندر داؤد who had started moving away from the Soviet Union and coming closer to Pakistan, Iran and Egypt. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, وہ کچھ اس کے اندر شرائط تھی, اور جس میں یہ تھا کہ اے این پی کے جو اس زمانے میں نیب کے جو لیڈران تھے جو کہ جیلوں میں تھے, جن کو بھٹو صاحب نے ڈالا ہوا تھا, کہ ان کو چھوڑا جائے, یہ وہ, تو ہم یہ بارڈر کا مسئلہ حل کرتے ہیں. اس کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا, لیکن ضیاء الحق نے اس پالیسی کو پرسو کیا. لیکن وہ پالیسی ضیاء نے پرسو کی, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ پی ڈی پی اے کا جو انقلاب آ گیا, جس میں سردار داؤد اپنے 18 فیملی ممبرز کے ساتھ جو ہے وہ مارا گیا. اور اس زمانے میں یہ تو یہاں پہ معاملات تھے, لیکن اس طرف کیا ہو رہا تھا؟ دس از اگین اے میٹر آف ریکارڈ. زبیگنیو برزینسکی
جس وقت یہ پی ڈی پی اے کا انقلاب آیا تو زبیگنی اور برزینسکی نے یہ کوشش کی, اور وی ور ہیلپنگ ہم ان دیٹ, کہ ان کو سپورٹ ملے, جو کہ وہاں پہ جو بغاوتیں شروع ہو گئی تھی مختلف علاقوں. اور برزینسکی از آن ریکارڈ ہمسیلف سیئنگ کہ جی I baited the Soviet Union into Afghanistan. اور جب سوویت یونین افغانستان کے اندر آیا تو سائرس وینس اور برزینسکی کے درمیان ایک بحث چل نکلی, جس میں وینس وہ سیئنگ کہ جی سوویت یونین جو ہے وہ افغانستان سے آگے نہیں جائے گا, اینڈ برزینسکی مصر تھا کہ یہ they will cut through پاکستانی بلوچستان and go to the warm waters. ڈیگو کاردویز اور سیلگ ہیریسن نے جب سوویت یونین کے حصے بکھرے ہوئے اور جس وقت آرکائیوز کھلے تو اس کی بنیاد پہ جو انہوں نے کتاب لکھی آؤٹ آف افغانستان, اس کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ایک تو یہ جو فیصلہ تھا کہ افغانستان کے اندر آنا ہے, یہ بریزنیف نے, مارشل استنوف, یہ تین کا جو ہے نا ایک کوٹری تھی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور سوویت ٹینکس جو ہیں وہ آمو کو کراس کر کے جنوب میں داخل ہوئے. اس وقت بریزنیف واز سینڈنگ میسیجز ٹو دی امریکنز سیئنگ کہ جی میں یہاں پہ صرف افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آیا ہوں, میری اس کے علاوہ سوویت یونین کے اور کوئی اہداف نہیں. ہم نے اس جنگ میں حصہ ڈالا, لیکن ہم نے اس جنگ میں اس لیے حصہ ڈالا کہ اس کے اندر ہمارے کچھ اور اہداف بھی تھے, جس کے اندر نیوکلیئر پروگرام بھی بہت اہم تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم واپس جا کے, بیکاز ہائنڈ سائٹ از 2020, ہم کہتے ہیں کہ سارا کچھ غلط تھا. دیکھیں ہم صرف ریاستیں جو ہے وہ صرف عمل نہیں کرتی, وہ رد عمل بھی کرتی ہیں. بہت سارے جو ہے آپ کے ایکسٹرنل ایکٹرز ہوتے ہیں, ایکسٹرنل سٹیمولائی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ سے باہر ہوتے ہیں. سو یو ٹرائی ٹو میک دا بیسٹ آف اے سچویشن. اب اس کے اندر آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اب مثلا نصیر اللہ بابر صاحب نے جو بعد میں میجر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور بے نظیر کے زمانے میں جو ہے وہ منسٹر تھے, انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے طالبان بنائے. غلط بالکل. طالبان تو اٹھ چکے ہوئے تھے وار لارڈز کے خلاف. نصیر اللہ بابر صاحب نے ان کی مدد اس لیے کرنی شروع کی بیکاز دے وانٹڈ دا سدرن روٹ ٹو ترکمانستان, اور 6 سفیروں کو, غیر ملکی سفیروں کو وہ لے کے گئے ادھر. اس کے اندر امریکہ کے سفیر بھی تھے, اور وہاں پہ ترکمانستان میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یونوکیل جو تھی اس نے باضابطہ ترکمان باشی کو جو ہے وہ کہا کہ جی, ترکمان باشی نے جو برڈاس جو ارجنٹینین فرم تھی اس سے 2 جو ہے وہ کنسیشن ویلز لے کے یونوکیل کو دیا, اور وہ کیس جو ہے وہ ہیوسٹن کی ایک عدالت میں چلا گیا. اور وی ور تھنکنگ کہ ترکمانستان سے یہ آئل اینڈ گیس جو ہے وہ پاکستان آئے گی, جو آپ کو یاد ہے ٹاپی کا بہت عرصے تک ذکر ہوتا رہا. تو یہ جو ساری چیزیں تھی اس کے اندر سچویشن انفولڈ ہو رہی تھی, اینڈ وی ور ریئیکٹنگ ٹو دس. اب اس کے اندر یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہوئی, لیکن اچھا کیانی کے جو جنرل کیانی نے جو 3 پیپرز لکھے, کیانی 1.0, 2.0, 3.0, اس کے اندر ہی واز کانسٹنٹلی ٹیلنگ دی امریکنز جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے, اینڈ وی ول بی دا ونس لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی. دس از اے میٹر آف ریکارڈ. اسٹیو کول کی کتاب ڈائریکٹریٹ ایس میں بالکل واضح طور پہ یہ بات جو ہے وہ اس نے کورابوریٹ کی ہے. اور جنرل کیانی کا وہ جو پیپر تھا 2.0, 3.0, میں نے خود پڑھا ہوا ہے.